الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، جو ساری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہی ایک مبارک کلمہ ہے، دنیا کی زندگی کی کایا بھی پلٹ دیتا ہے اور جہنم کی آخری منزل سے اٹھا کر آدمی کو جنت الفردوس تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کلمے کی بہار ہے۔ دنیا میں انسان اس کلمے کے ساتھ کہیں جائے، کسی قومیت کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، اگر اسے اس کلمے والے سے ملاقات ہو جائے جس کے کلمے میں بہار ہے، تو اسے اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسے ملکوں کا سفر کہ یہ بھی ان کا کلمہ نہیں سمجھتا، یہ بھی ان کی بات نہیں سمجھتا، وہ بھی اس کی بات نہیں سمجھتے، لیکن اس کلمے کی طاقت دونوں رکھتے ہیں، تو ان کا آپس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، اسے اپنی برادری سے انس نصیب ہو جائے گا۔ عجیب دولت ہے، عجیب دولت ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتقی صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے، چائنا گئے جہاں تقریباً 8 کروڑ کی آبادی ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمان پاکستان سے آ رہے ہیں۔ فرمایا اس ملک میں برف پڑ رہی تھی اور لوگ میلوں راستے کے دونوں طرف کھڑے ہیں صرف مسلمانوں کی زیارت کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ہمارا ایک کلمہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ اور ہم ملتے تو ایک نعرہ بلند ہوتا، السلام علیکم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے۔ یہ کلمے کا رشتہ عجیب رشتہ ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی قوت ہے، اس میں بڑی توانائی ہے۔ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ زمینی وسعت کا تو حال یہ ہے کہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور زمانی وسعت کا حال کیا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ کسی زمانے میں پرانا نہیں ہوتا، ہر زمانے میں تازہ پھل لاتا ہے۔ دنیا کے درخت اپنی عمر کھو بیٹھتے ہیں تو پھل دینا شروع بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا درخت ہے کسی زمانے میں بھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ
اس کے اندر پھل آتا رہے گا، اس کی بہار باقی رہے گی۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے، خیبر کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وہاں ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں، کئی دن گزر گئے تو یہودیوں کا ایک چرواہا قلعے سے نکلتا ہے، سیاہ فام رنگ کا، کالا، میلے کچیلے کپڑے۔ وہ کسی یہودی کا نوکر تھا، اس نے اسے بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اسے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو یثرب کا بادشاہ ہے، وہ یہاں حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، چلو ملتے ہیں، کیا پیغام ہے، کیا کہتا ہے۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو پہلے تو وہ حیرت سے حیران ہی ہو گیا جب آپ کا خیمہ دیکھا، اس لیے کہ اس کا ایک ذہن تھا سربراہ، سردار، بادشاہ، یہ قوت، یہ شان۔ تو اس کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ خیمہ ایسا ہوگا، شاندار لباس پوشاک، قالینوں سے مزین، بہت قیمتی لباس سے آراستہ۔ لیکن حیرت زدہ ہو گیا، دیکھتے ہی رہ گیا کہ ایک کھجور کے تنوں سے بنا ایک معمولی سا خیمہ ہے، نہ وہاں ہٹو بچوں کی صدا، نہ اونچ نیچ کا تفاوت۔ وہ جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے اور کہنے لگا، آپ کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ پہلے تو وہ دیکھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، چمکتی پیشانی، اس کا دل کھنچنے لگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی اطاعت ہے، اسی کا حکم ماننا ہے۔ اس کے دل میں اور کشش پیدا ہوئی تو وہ چرواہا کہنے لگا، اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں مسلمانوں کے برابر حقوق ملیں گے اور تمہیں میں اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ اس کے تو ذہن میں کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا کہ کوئی سربراہ، کوئی سردار، کوئی بادشاہ اسے اپنے سینے سے لگائے گا۔ کہا، مجھے سیاہ فام کو اس حالت میں میرے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آیا تجھے میں اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ اسلام میں امیر اور معمور، غریب اور سرمایہ دار، نسل ذات کے درمیان اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا۔ ہاں، وہ ایک چیز دیکھتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کیا معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، بس اس کی فضیلت اسلام بتاتا ہے۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، اب میرا کیا کام ہے، اب میرا کیا کام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نماز کا وقت کوئی نہیں، پیسہ تیرے پاس کوئی نہیں، رمضان کا مہینہ کوئی نہیں، حج کی یہ گھڑی کوئی نہیں، ایک اللہ کا فریضہ ادا ہو رہا ہے جہاد کا، تو اس میں شریک ہو جا۔ ہاں، دشمن سے مٹھ بھیڑ ہے، یہودیوں سے مقابلہ ہے، لیکن اب اسلام آ گیا نا، اسلام کا تقاضا ہے امانت کی رعایت رکھنا۔ تم یہ بکریاں ان کی بطور امانت لے کے آئے ہو، جاؤ پہلے یہ واپس دے کے آؤ، پھر میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔
پہلے یہ واپس دے کے آؤ. تم بطور امانت لے کے آئے ہو، اسلام کا حکم ہے امانت واپس کرنی ہے. یہ شخص آیا، میدان میں شریک ہو گیا، اللہ نے اسے سعادت دی، شہادت کا تاج پہنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں دیکھ رہے بہت سارے شہداء پڑے ہیں، اور ایک شہید ایسا ہے کہ صحابہ وہاں اکٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ کون ہے. بہت سارے لوگ اسے نہیں جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو فرمانے لگے یہ بھی عجیب آدمی ہے، نہ اس نے ایک سجدہ اللہ کو کیا ہے، نہ ایک روزہ رکھا ہے، نہ ایک روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ جنت الفردوس میں جا پہنچا ہے. لا الہ الا اللہ، کہاں سے اٹھایا اس کلمے نے کہاں پہنچا دیا. اللہ کا نبی سچے ہیں نا، اور سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت الفردوس پہنچ چکا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. گناہ کرتے کرتے بھی مر گیا تو ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے جنت میں لے جائے گا. من قال لا الہ، بس گناہوں کی نحوست سے کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں ملک مرتے وقت کفر کے بول نہ بول بیٹھے، کہیں گناہوں کی نحوست سے ایمان نہ چلا جائے. اگر ایمان لے کے گیا، کلمہ لے کر گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت انس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنه العذاب والنقمة ما لم يستخفه بحقها. قالوا يا رسول الله ما الاستخفاف بحقها؟ قال يظهر الامر بمعاصي فلا ينكر ولا يغير او كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنے والے کو ضرور نفع دیتا ہے اور ہمیشہ نفع دیتا ہے. اس سے عذاب و بلا سے اسے محفوظ کر دیتا ہے، اسے عذاب و بلا سے محفوظ کر دیتا ہے. وَتَرُدُّ عَنْهُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوا بِحَقِّهَا. ہاں جب تک کہ اس کے حقوق پامال نہ کیے جائے، جب تک کہ اس کے حقوق پامال نہ کیے جائیں، جب تک اس کے ساتھ استخفاف نہ کیا جائے. کہنے لگا یا رسول اللہ مل استخفاف بحقها، اس کلمے کے حقوق پامال کرنا، استخفاف کرنا کیا مطلب؟ فرمایا یظہر الامر بمعاصی فلا ينکر ولا یغیر. جب اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے روکنے کی اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اس سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا. جب اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہونے لگ جائیں، یہ اس کلمے کے حقوق کی پامالی ہے. کسی گھر میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی کارخانے میں ہو، وہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے حقوق پامال کر رہا ہے. اگر نہیں روک رہا، کوشش نہیں کر رہا، تدبیر نہیں کر رہا، پھر انتظار کرے، پھر کوئی اللہ کی پکڑ آ سکتی، پھر کوئی اللہ کی پکڑ آ سکتی. تو یہ کلمہ طیبہ ہے، ذلت کے گڑھے سے اٹھا کر عزت کے بلندیوں تک، جہنم کے گڑھے سے اٹھا کر جنت الفردوس تک پہنچانے والا، انقلاب پیدا کرتا ہے زندگیوں میں. بدر کا میدان ہے، دوست دشمن بن گئے اور دشمن دوست بن گئے. باپ نے بیٹے کے مقابلے میں تلوار اٹھائی ہوئی اور بیٹے نے باپ کے مقابلے میں تلوار اٹھائی ہوئی، اس لیے کہ ایک نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اے اللہ بس صرف تیری ماننی ہے.
صرف تیری ماننی، چاہے مقابلے پہ کچھ ہو جائے، صرف تیرا حکم پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے، اور اس کلمے کی بڑی طاقت ہے میرے عزیزو۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، بشرطیہ ہے کہ اس کو کھاد دی جائے، اسے پانی دیا جائے، اسے گناہوں کے کیڑے سے، زہریلے کیڑے سے بچایا جائے، اس کے گرد باڑ لگائی جائے، اسے زہریلے کیڑے سے بچایا جائے، اس درخت کا خیال رکھا جائے، پھر دیکھیے یہ پھل دیتا ہر زمانے میں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر زمانے میں یہ پھل دیتا ہے۔ دنیا کے درخت ہیں، بوڑھا ہو جاتے ہیں، پھل دینا ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ طیبہ ایسی دولت ہے، جب اس کے درخت میں بہار ہو، یہ ہر زمانے میں اپنا حسن نکھارتا ہے۔ تو آج بھی امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، آپس کی جسے کہیں کہ قوت مجتمع ہو سکتی ہے، لیکن بنیاد یہی کلمہ طیبہ کے بہار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، گھر کی دہلیز سے لے کر ساری امت مسلمہ اس کے پھل سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ راستہ یہی ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ تو یہ اس کلمے کی طاقت ہے میرے عزیزو، کہ اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، حقوق کا خیال رکھا جائے۔ کافر اس کلمے کو اپنی زبان سے کہنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، وہ جانتے تھے یہ کلمہ محض الفاظ نہیں، ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک زندگی کی چین تبدیلی ہے، ایک انقلاب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک زندگی کی تبدیلی ہے کہ اب دوستیوں کے معیار، رشتوں کے پیمانے، تعلقات کی بنیادیں سب بدل جائیں گی۔ اس کلمے کے بعد تعلقات، رشتے، دوستیاں سب بنیادیں بدل جائیں گی۔ اپنے غیر ہو سکتے ہیں، غیر اپنے ہو سکتے ہیں، اور اس کلمے نے اس معاشرے میں تقسیم کر دکھا۔ لیکن دنیا کا کسی خطے میں مسلمان رہتا تھا تو مسلمانوں میں آپس میں اپنائیت اور قوت اور طاقت تھی، اپنائیت اور قوت اور طاقت۔ اور پھر اسی اسلام کے درخت کی بہار تھی کہ غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، تو اسے بھی تحفظ ملا ہے، اسے بھی تحفظ ملا ہے، اس کی جان کو بھی، مال کو بھی، عزت کو بھی، آبرو کو بھی اسی کلمے کے تحت تحفظ ملا ہے۔ اور جب سے اس دنیا سے اس کلمے کی بہار ختم ہوئی، ساری دنیا کا امن ختم ہو گیا، کسی کو تحفظ نہ رہا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ رہی۔ تو کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، شرط یہ ہے کہ یہ دل، یہ کلمہ دل کے گہرائیوں میں ہو، دل کی گہرائیوں میں ہو، اور پھر اس کی شاخ اور بہار بلندیوں پر ہو۔ پھر دیکھو یہ کلمہ کیسے پھل لاتا ہے، پھر یہ کلمہ کیسا پھل لاتا ہے، کامیابیوں کا، فلاح کا، محبتوں کا، اتفاق کا، امن کا، سکون کا، اطمینان کا، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ پھر یہ کلمہ پھل لے کے آتا ہے، اور ہر زمانے میں اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ پھل دے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ تو میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے الفاظ کا بھی ورد کیا جائے، اور اس کلمے کا جو مضمون اور مفہوم ہے اسے بھی تازہ رکھیں، اسے بھی تازہ رکھیں کہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کلمے کی بڑی عظمت ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ کلمہ میرا محافظ ہے، یہ میرا تحفظ کرتا ہے، اگر میں اس کے حقوق کا خیال رکھوں۔
ترد عنہ العذاب والنقمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ ہے جو آدمی کو عذاب سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق کی رعایت رکھی جائے. اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.